تو بدعت اس عقیدے اور عمل کو کہتے ہیں کہ جس کی وجہ خیر القرون میں موجود تھی اور نہیں کیا گیا، بعد میں کوئی عبادت سمجھ کر لے تو وہ بدعت کہلائے گی۔ درود شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے بیان فرمایا، قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لیکن حضرت نے صحابہ کو کھڑے نہیں کیا، جمع نہیں کیا، حضرت نے مؤذن کو نہیں فرمایا کہ پہلے یا بعد میں بلند آواز سے پڑھو، فجر کے بعد اور جمعے کے بعد ہلکا باندھ کے پڑھو۔ بدعت مستقبحہ، ناکارہ قسم کی بدعت، ایمان و آخرت ڈبونے والی بدعت ہے۔ فتاوی شام جلد ثانی میں صفحہ 255 پر ابن عابدین نے فتاوی قاضی کے حوالے سے لکھا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ مسجد نبوی میں آتے ہیں اور پھر کھڑے ہو کر کے یذکرون اللہ ویصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم جہران، ذکر کرتے ہیں اور پھر درود و سلام پڑھتے ہیں جہر کے ساتھ، بالکل بلفظی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو حضرت فرمانے لگے، هذه الاسواب لم تخلق هذه الظروف لم تكسر، جو کپڑا ہم حضرت کے ساتھ پہنتے تھے وہ پھٹا نہیں، جن برتنوں میں حضرت کے ساتھ کھایا پیا وہ ٹوٹے نہیں، اور تم نے بدعت شروع کر لی۔ ثم قام ولبس البرنسا، پھر کھڑے ہو گئے چوغا پہن کر، واخذ العصا، اور لاٹھی لے لی، ودخل المسجد، اور مسجد تشریف لائے، اور وہی الفاظ ایھا الناس هؤلاء الاسواب لم تخلق وهؤلاء الظروف لم تكسر ما اراكم الا مبتدعين فما برح حتى اخرجهم من المسجد۔ وہ کپڑے جو حضرت کے ساتھ پہنتے تھے ابھی تک موجود ہیں، جن برتنوں میں حضرت کے ساتھ کھایا پیا وہ ٹوٹے نہیں ہیں، یہ تم نے کیا بدعت شروع کر لی آ کر کے السلام علیکہ یا نبی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ کہتے ہیں وہ کون تھے؟ وہ کوئی بھی تھے، تمہارے باپ دادے۔ عبداللہ ابن مسعود ان کو بدعتی کہہ رہے، وہ کون تھے؟ ہمیں کیا پتا کہ وہ بدعتی کون تھے؟ ابن مسعود کے الفاظ ما اراکم الا مبتدعین، میں تمہیں خالص بدعتی سمجھتا ہوں۔ فما برہا، پھر چھوڑا نہیں، حتی اخرجہم من المسجد، یہاں تک کہ مسجد سے باہر نکالا۔ میں نے باحوالہ یہ عبارت جو فتاوی شام میں ہے وہ نقل کی ہے احسن التصنیف میں، اور وہاں یہ لفظ موجود ہے کہ انہوں نے درود شریف پڑھا تھا جہرن، جہرن، بلند آواز سے۔